اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ شد من ثلاثین ذلا وقال فی حدیث اخری من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کریمہ کا تعلق ایک معاشرتی بڑی اخلاقی برائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زبان کی برائی ہے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، اور یہ بیک بائٹنگ وہ بیماری اور وہ نقصان دہ چیز ہے کہ جو زنا سے بھی 30 درجے زیادہ خطرناک ہے، اور اس حساب سے کہ اس کی توبہ ممکن نہیں ہوتی، اور وہ معاشرے میں معاشرت اور بندوں کے درمیان تمام معاشرت کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شدید ہے اور اس کی توبہ ممکن نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احیاء العلوم میں اور امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں اس کی مکمل تفسیریں بتائی ہیں کہ غیبت سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور غیبت کا عموماً جو طریقہ ہے غزالی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ جہاں بھی تم سن رہے ہو اس کی مخالفت شروع کر دو، یعنی جو بول رہے ہیں اس کے حامی نہ بنو، اس کی مخالفت شروع کر دو، مبادہ جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ اس میں ہو ہی نہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کم سے کم چیز جو تم اس کے منہ پہ بولو تو اس کو بری لگ جائے، اگر وہ اس کے اندر ہو تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے اندر ہو ہی نہیں وہ پھر تو بہتان بن جائے گا، اور اگر وہ تم اس کے منہ پہ کہتے ہو تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جس کو حمدہ لمدہ کہتے ہیں۔ ویل لکل حمدۃ، تانا مارنے والا، عیب لگانے والا ویل میں جائے، وہ وادی جہنم کی جس سے دوسری جہنم کی جگہیں جو ہے 70 بار اللہ سے پناہ مانگتی ہیں، یہ منہ پہ تانا مارنے والا اس میں ڈالا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ اور اگر وہ بہتان بن گیا تو غیبت سے بھی بڑا گناہ بن جائے گا، اور اس کی معافی پتہ نہیں کس طریقے سے ممکن ہو سکے گی، جو غیبت کی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ غیبت کرنے والا مظلوم ہو چکا ہو اور ظلم ڈھانے والا مسلسل اس پہ ظلم ڈھا رہا ہو۔ تو چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے الجزء السادس، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس پر زیادتی ہوئی ہو وہ اس کا زبان سے یہ بولنا وہ اس کو اجازت ہے، وہ بول سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بندہ جو بولے گا اس سے معاشرت خراب ہوگی۔ اور توبہ کر کے اگر وہ پلٹ گیا بندہ، جس کی کوئی برائی بندے بیان کر رہے ہیں، اگر بالفرض وہ توبہ کر گیا ہو تو یہ مضمون میں BA کے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بندہ توبہ کر گیا، اور جو غیبت کرنے والا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بندے خدا کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 80 85 یا 84 کے قریب کبائر گناہ ہے، جس میں بندوں کا حق بھی مرتا ہو اور انسانوں کا بھی حق مرتا ہو، تو اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور وہ عام طریقے سے معافی مانگنے سے زبانی سے بالکل معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو بہت زیادہ شدید ہے، اور اس لیے یہ عام طریقے سے معافی نہیں ہو سکتی، یہ معاشرت مکمل خراب کر دیتا ہے۔ اور اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو توبہ کرنے والے کا اس کو کیا پتہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص اب مرنے سے پہلے اسی گناہ میں خود ملوث ہوگا، وہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوگا اور باہر خدا اس کی بدنامی اور برائی کی مشہوری کر چکا ہوگا، اس کے بدلے میں کہ جو وہ بولا تھا کہ بندے نے توبہ کی تو اس کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف بولے۔ اس لیے وہ بندے جو مختلف چینلوں پہ ایسے بندوں کے خلاف بولتے ہوں جو کہہ چکا ہو، الل اعلان دنیا سن چکی ہو کہ تم بلیم لگاتے ہو، میں اب وہ نہیں ہوں، یعنی وہ کہنے یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں اب پھر چکا ہوں، میں اب مذہبی ٹرینڈ پہ آ گیا ہوں، پہلے پہ نہیں ہوں۔ تو اس لیے بے شمار ایسے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ دستی بم کی پن آپ نے نکال لی ہے اور ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو، تمہارا منہ اور چہرہ اور تمہارا باڈی سارا اڑ جائے گا۔ خدا کا خوف کرو۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں بلغوا عنی ولو کان آیۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے بیان کرو، اور آگے بیان کرنے کا یہ طریقہ جو جدید ترین
یہ جو میڈیا آ گیا ہے، پاورفل میڈیا، بہت زیادہ طاقتور، یہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ابلاغ پہنچا رہا ہے۔ تو اس آیت کو کہ جو غیبت کے ضمن میں ہے کہ بتاؤ کہ خدا کے لیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ معراج میں میں گیا تو جہنم میں عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ تو اس کی کیا وجہ؟ فرمایا غیبت بہت کرتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، کیا کراہت نہیں آتی تمہیں؟ مردہ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پیٹھ پیچھے تم اس کو بیان کرے تو وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتا، پتہ نہیں تم کیا کیا بول رہے ہو، اور اگر وہ اس میں ہو تو وہ گناہ ہے، اور اگر اس میں ہو ہی نہیں تو وہ بہتان ہے، اور اگر وہ توبہ کر گیا ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ کتنا خطرناک کام ہے، اور عام معاشرت میں سب سے زیادہ گناہ یہی چل رہا ہے آج کل، اللہ معاف فرمائے۔ اور چینلوں پہ اور میڈیا پہ اور تمام چیزوں پہ وہ گناہ چل رہا ہے جس سے خدا غضبناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کو آگے بھلائے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو دین کی یہ بات ہے کہ بلغوا عنی ولو کان آیتن، یہ پہنچانا ہے، اس میں اپنی شیئرنگ کرو، اور جتنا جتنا نفع نیکی کا تمہیں ملے گا انشاءاللہ آخرت میں سب پالیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔